بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اپنے شہر دربھنگا میں واقع معہد الصدیقات میں جمع فرمایا ہے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جن حالات کا ہم سبوں کو سامنا ہے، اس ایسے دور میں اور ایسے حالات میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جانا یہ محض اللہ کی توفیق ہے، ورنہ آج عام لوگوں کا خیال یہ بن گیا ہے، اور آپ جیسی عمر کی بچیوں کا خصوصی طور پہ یہ خیال بن گیا ہے کہ دین کو پڑھنے اور پڑھانے کا کیا مطلب ہے، اس سے ہمارا کوئی فیوچر بننے والا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی مستقبل بننے والا نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ ہم اگر اسکول اور کالجز کا رخ کریں، وہاں پڑھیں تو ہمارا فیوچر اچھا بنے گا، مستقبل بنے گا، اچھا بنے گا، برائٹ بنے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لوگ دنیا میں گھومتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں، گھریلو مسائل کا جہاں سامنا ہوتا ہے، ماں باپ سے گھروں کی کارگزاری کو سنتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن گھروں میں صرف علم ہے، جن گھروں میں صرف علم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور دیگر عصری علوم کے جو ماہرین ہیں، لیکن اگر وہ گھر دینداری سے دور ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت سے دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا وہاں کوئی علم نہیں ہے، تو اس گھر میں 100% انتشار ہے، اختلاف ہے، بے یقینی ہے، کوئی احترام نہیں کسی کا۔ بڑی عمر کی خاتون ہو، چھوٹی عمر کی بچیاں ہوں، بڑے عمر کے مرد ہو، ایک دم دنیاوی رنگ ایسا غالب ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ہی باقی نہیں، سب کو ایک دوسرے سے شکایتیں۔ تو دنیاوی علوم یہ ضروری ہے، اس لیے کہ کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے لیے ہمیں دنیاوی علم ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا، اس لیے کہ اس میں جو ہے دل کا سکون چھپا ہوا ہے، گھروں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا ہے اللہ نے۔ تو جس گھر میں دینداری نہیں، وہاں بے یقینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور خصوصی طور پہ دین کن کی زندگی میں ہونی چاہیے؟ یوں تو سبوں کی زندگی میں دین ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے دین کا ہونا خواتین کی زندگی میں۔ کس کی زندگی میں؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ خیال لوگوں میں بہت دیر میں پیدا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خاتون کا کام ہے گھر میں روٹی پکانا اور کھانا بنا کر اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دینا، بس، اس سے زیادہ اس کا کچھ کام نہیں۔ اس کو کیوں پڑھایا جائے، اسے کیوں لکھایا جائے، اسے کیوں کچھ بنایا جائے، یہ اس طریقے کی صورتحال تھی معاشرے میں۔ حالانکہ ہم لوگ بہت عرصے سے اپنے اکابر سے، بزرگوں سے، لوگوں سے سنتے ہوئے آئے تھے کہ بھائی ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ہم لوگ سنتے آئے تھے۔ لیکن جو پہلی درسگاہ ہے تو اس درسگاہ کو تو بہت مرتب اور منظم ہونا چاہیے، بہت تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے بہت اہلیت کا حامل ہونا چاہیے اس درسگاہ کو، لیکن اس کی فکر نہیں کی گئی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کون جا رہے ہیں؟ مرد حضرات جا رہے ہیں۔ کہیں پروگرام ہو رہے، وہاں کون اٹینڈنس اپنی لگا رہے ہیں؟ مرد حضرات لگا رہے ہیں۔ کہیں کسی محلے میں علماء کا بیان ہے، سننے والے کون ہیں؟ مرد حضرات ہیں۔ خواتین کو ہم نے دینی مجلسوں سے بھی دور کر دیا، تو صورتحال کیا پیدا ہوئی کہ ماں جو ہے وہ جاہلہ بنی۔ ماں کیسی بنی؟ جاہلہ بنی، دین سے نابلد اور دور رہی، تو ان کی گود میں کیسی اولاد پیدا ہوں گی؟ یقیناً وہ بچیوں کو لوریاں دیں گی تو وہ گانے سنائیں گی،
لیکن اگر ماں نیک ہوتی، ماں دیندار ہوتی، ماں سچی اور اچھی ہوتی تو وہ لوریاں پڑھتی، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، تو اس گود میں پلنے والے بچے کتنے اچھے ہوتے، وہ مجاہد ہوتے، وہ محدث ہوتے، وہ فقیہ ہوتے، وہ خطیب ہوتے، وہ ادیب ہوتے، وہ کہیں بھی اپنی ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا کرم یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ خیال عام ہوا اور ہمارے علماء نے اس طرف توجہ کی اور جگہ جگہ اب لڑکیوں کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور صرف یہ سوچ کر ہو رہے ہیں کہ جب ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے تو اس پہلی درسگاہ کو دیندار اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نسلیں وہیں سے تیار ہوتی۔ کہاں سے تیار ہوتی؟ ہاں، بچپن میں جیسا رنگ بچوں پہ غالب کر دیا جائے گا، بچہ خالی الذہن ہوتا ہے، جیسا رنگ چڑھا دیا جائے گا ویسا ہی رنگ باقی رہے گا۔ جوانی میں رنگ چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ رنگ جو ہے چھپ جائے، لیکن بچپن میں جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ رنگ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے اس محلے میں، رحم خان محلے میں، ہمارے قاضی صادق صاحب مدد اللہ العالی، جن کو ہم ایک اچھے نام سے جانتے تھے، عمر ان کی چھوٹی تھی لیکن بمبئی کی میرا روڈ میں یہ بڑے عہدے پہ فائز تھے، وہاں کے قاضی شہر تھے، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کا ان کی طرف رجوع تھا، بہت سارے مسائل کو نمٹاتے تھے۔ ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج اپنے شہر میں آ کر لڑکیوں کے تعلق سے فکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ گرچہ ادارہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ان کی عمر بڑھے گی ادارہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ، اور شہر کی بچیوں کا، خواتین کا انشاءاللہ یہاں رجوع ہوگا، اور بچیاں پڑھیں گی، اللہ کو جاننے والی بنیں گی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر عمل کرنے والی بنیں گی۔ ہاں، نیک مائیں تو نیک نسل تیار ہوتی ہے، مائیں بری ہوں گی تو پھر اچھی نسل کی توقع رکھنا یہ محض فضول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابھی آپ حضرات اخبارات میں پڑھ رہی ہیں، آپ ٹی وی کی اسکرین پہ بھی آپ دیکھتی ہوں گی، بہت ساری خبریں آپ کے کانوں تک یوں بھی پہنچتی ہوں گی کہ فلاں شہر میں بعض وہ بچیاں جس کا نام سمیہ ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، ہاں، اور ہوشیار ہے، لیکن صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ کسی نے اس کو یہ لالچ دے دیا کہ تم میرے ساتھ اگر تم چلی جاتی ہو تو تمہیں اچھا میرا مکان ہے، اچھا محل ہے، اچھے بنگلے ہیں، تم اچھے گھر میں رہو گی، ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہاں، ان دولتوں پہ تم پلو گی، اور کبھی کبھی جو ہے اس کے فٹنس پہ، اس کی خوبصورتی کے فریب میں آ کر ہاں بچیاں جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر رہی، جبکہ دنیا جہان کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ہاں، تو مکے والے آپ سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے، آپ کو پریشان کرنے لگے، اور جب دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ لوگ آپ کے چچا کے پاس پہنچ کر کیا آفر کیا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے ہمارا 3 آفر ہے کہ مکے کی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اگر کوئی خاتون ہوگی اور اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تو مجھ سے شادی کرا دیں گے، اور اگر ان کو دولت چاہیے تو ساری دنیا، سارے شہر کی دولت ان کے قدموں میں ہم ڈال دیں گے، اور اگر انہیں حکومت چاہیے تو ہم لوگ انہیں اپنا امیر اور حاکم بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ کس چیز سے باز آ جائیں؟ ایمان کی دعوت سے باز آ جائیں، ایمان سے باز آ جائیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے چچا سے کہ چچا جان، اگر لوگ میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہ پھر سکتا ہوں، نہ اس کی دعوت دینے سے میں رک سکتا ہوں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ حسن کیا ہے؟ آج ہم خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں، آج پیٹ خراب ہو جائے، جلاب شروع ہو جائے، سارا حسن جو ہے ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہے۔ دولت کیا ہے؟ دولت تو برف کی سل ہے۔ کیا ہے وہ؟ برف کی سل ہے۔ برف کی سل جیسے دھیرے دھیرے پگھلتی ہے، ہاں، وہ دولت کا بھی، پیسے کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کدھر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے عمر ڈھلتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو دولت بھی فانی ہے،
یہ پیسے بھی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہمیشہ ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، یہ عدلتے بدلتے رہتے. کل جس کا باپ مالدار تھا، جو اس کا بیٹا سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا. گویا کہ دولت بھی ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی نہیں ہے. صحت بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا ہر وقت ساتھ دے دے. ہاں، ساتھ زندگی میں بھی ساتھ اور زندگی کے بعد بھی ساتھ. وہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت ہے، آپ کا اعمال ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کا زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کو مضبوطی سے تھامے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اگر حق کے راستے میں کوئی تکلیف آئی تو ڈٹے رہے. تو وہ کون ہے؟ کامیاب ہے. تو اصل کامیابی تو دین میں ہے. اصل کامیابی کس میں ہے؟ ہاں، دین میں. اور دین جس طریقے سے دنیا کی چیزوں کو بنانے اور کرنے کے لیے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں. جس نے موبائل بنایا ہوگا تو اس نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کون سا پارٹس کس کام آ سکتا ہے، ریڈیشن کو کون کھینچ سکتا ہے، فوٹو کو کون لے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پڑھائی کرنے کے بعد اس نے بنایا. اسی طریقے سے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو یہ درسگاہیں کس لیے ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے. اور پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہم پہچانیں. صرف یہ کہہ دینا اللہ کو ہم مانتے نہیں، اللہ کو اس طریقے سے مان لینا اور اس طریقے سے یقین رکھ لینا کہ اللہ کی وہ طاقت و قدرت ہے، اور اللہ وہ ہے جس کی مرضی کے بغیر زمین کا ایک ذرہ ہٹ نہیں سکتا ہے، اور درخت کا ایک پتا گر نہیں سکتا ہے. جو کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا. کن فیکون، اللہ کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا یقین ہے. یہی یقین پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مدرسوں میں. آج ابھی میں نے ایک بچی سے سنا سورہ فاتحہ، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ نئی بچیاں ہوں. اب ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں کر رہے ہیں. بچپن سے شروع کیا، جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپے آ گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں. ابھی ایک لفظ انگلش میں بولتے ہیں شیملیس. تو شیملیس کو اگر کسی نے کہا سیملیس تو اچھا لگے گا سننے میں؟ اس کا پروناؤنسیشن ہی صحیح نہیں ہوگا تو بولیں گے ارے یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں. شی کو سی کہے ہے نہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. وہی حال قرآن کریم کا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہا کہاں سے نکلیں گے؟ را پر فتحہ ہے تو را کو پر پڑھیں گے. عالمین میں عین ہے، حروف حلقی ہے، وہ حلق سے نکلنا چاہیے. یہ ایک تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم نے یوں ہی پڑھ لیا، سمجھے کہ ہم کو اسی سے اللہ مل جائے گا. قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، عین کی جگہ عین ہو، حمزہ کی جگہ حمزہ ہو، چھوٹی ہا کی جگہ ہا، بڑی ہا کی جگہ ہا. یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم صحیح پڑھنا سیکھ لیں. اور آگے اس سے پھر کیا سکھاتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھنا سیکھ لیں. بھئی اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا، تو وہ قرآن کس لیے اتارا ہے؟ کہ صرف تلاوت کر لیں اور سمجھے کچھ نہیں. حالانکہ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ گائیڈ بک ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور کہا یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن کتاب ہے. تو کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کریم کی میننگ کو سمجھیں گے تب ہوگا نا. اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی کو ہم پڑھیں گے تب ہوگا نا. تب تو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہ رہا ہے، اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی نہیں ہوتا. ہم دنیا کے گرامر کو پڑھتے ہیں، دنیا کی زبان کو سیکھتے ہیں، انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اسے ہم سیکھتے ہیں، اور ہم کال سینٹر میں اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اس کا پیسہ بھی ملتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اچھی انگلش بولنے آتی ہے، اچھی جاب مل جائے گی، اچھی ملازمت مل جائے گی، ہمیں اچھی تنخواہ مل جائے گی، ہمارے معاش اچھے ہو جائیں گے، ہمارے نظام اچھا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے انگلش سیکھ لی. لیکن اگر ہم عربی زبان اس نیت سے سیکھیں
کہ اللہ ہم سے جو کہے گا ہم ڈائریکٹ اس کو سمجھیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو ہم کو معلوم ہے کہ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے، خلقکم کا مطلب کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ کہے گا اور بندہ سمجھے گا. تو مدارس اسلامیہ کا جو قیام ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کے صحیح الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو سمجھنے کا فن اور علم ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو اس کی کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ ہم سے جو چاہ رہا ہے اس کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں کو عمل میں ڈال لیں. فلسطین کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہاں کے لوگوں کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے نا. اتنا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہر رات سونے والے کو یہ معلوم ہے کہ ممکن ہے کسی وقت بھی ہم پہ بم گر جائے اور ہماری زندگی فنا ہو جائے. لیکن وہاں کے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے حالات میں وہ بچہ ایک پتھر پر اور اجڑے ہوئے مکان پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نحن آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے. نحن آمنا برسول اللہ، القرآن حق والدین حق. کیا تعجب ہوتا ہے کہ ان بچوں کے سینوں میں ان کی ماؤں نے کس طریقے سے ایمان کو بسایا ہے، اور اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا جذبہ کیسے ان کے دلوں میں رچا اور بسا دیا ہے کہ بم کے سائے میں جی کر بھی اللہ 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 وہ کہہ رہے ہیں. ہاں ابھی گھر اجڑ گئے، توڑ دیے گئے، اور جب آبادی دوبارہ لوٹی اپنے علاقے کی طرف تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. نہیں، اللہ کا گھر بنائیں گے، نماز ادا ہوگی اور ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوگی. یہ ہے ان کا ایمان اور یقین. یہ ان مدارس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان و یقین ایسا ہی ہو. ایک صاحب میرے گھر میں میرے پاس آئے فجر کی نماز کے بعد ممبئی میں ملاڈ میں، اور ہاتھ پکڑ کے رونے لگے. کیا ہوا بھائی؟ بولے مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ نور نظر ہے، یہ لختے جگر ہے، یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے. آپ تو جمعہ میں یہ سب کہتے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ میرا بیٹا جیسے گھر میں آتا ہے تو ہم لوگوں کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے. رات کو کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے ہاں گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے وہ داخل ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ابھی ماں پہ نہ ہاتھ ڈال دے، کہیں اپنی بیٹی پہ نہ ہاتھ ڈال دے، اور کتنا معلوم کس کے ساتھ ظلم و ستم کر بیٹھے. وہ شراب میں دھت ہوتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، اور آنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے. جائزہ لیا گیا ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، تو باپ نے یہ اعتراف کیا کہ مولانا میں نے کبھی اس کو مدرسے کی طرف نہیں بھیجا، کبھی کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھایا، کبھی ہم نے اللہ کا خوف اسے نہیں بتایا، دین اور اس کی حقیقتوں کا علم نہیں دیا، اور پھر یہ چرسی بن گیا، یہ شرابی بن گیا، غلط صحبتوں میں جا بیٹھا. کیونکہ جیسا آپ نے جو چیز آپ بوئیں گے وہی نکلے گا. گیہوں بوئیں گے تو چنا نکلے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. گیہوں کو زمین پر بوئیں گے تو کیا نکلے گا؟ گیہوں ہی نکلے گا. تو جیسی اولاد کی ہم پرورش کریں گے وہی نکلنے والا ہے. تو آپ جن بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، آپ اگر دینداری کے بغیر اس سے اچھی امید رکھتے ہیں تو بالکل غلط بھول جائیے آپ. اگر آپ نے دینداری اس کے اندر ڈالی ہوگی تو ممکن ہے کہ اس کو خیال آئے گا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ قاضی صادق صاحب نے پڑھایا تھا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کو یہ خیال آئے گا کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ جس طریقے سے بچپن میں میرے ساتھ انہوں نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑھاپے میں تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو. بڑھاپے میں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو محبت سے پھیلا دو، ہاں ان کے ساتھ بد زبانی بلکہ اف تک نہ کرو. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے دیندار ہوں گے. تو ان مدرسوں کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو، ہاں یہ بچیوں کے لیے مدرسہ ہے، کہ نیک بنائیں، اس لیے کہ ان پر
قوم کی مستقبل کا انحصار ہے. جتنی اچھی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہو ہوگی، ساس ہوگی، معاشرہ اتنا ہی اچھا ہوگا. اور ان اداروں کا مقصود یہ ہے کہ بچی جب چھوٹی ہے، بیٹی ہے تو اچھی بیٹی ہو، ماں باپ کا نام روشن کرے. بیٹی بہن ہو تو بھائی کو فخر ہو کہ میری بہن باپردہ ہے. بیٹی جب کسی کی بیوی بنے تو باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے کہ میری بیٹی کے سسرال والے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور جب وہ ساس بنے تو بہو اس کی تعریف کرے کہ میری ساس کتنی اچھی ہے. صبح قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زندگی کا آغاز ہو، اور شام کو سوتے سوتے تکیہ پہ جب اپنا سر جائے تو یہ محاسبہ ہو کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے. اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے ندامت کا آنسو بہا کر ہم روئے کہ اللہ آج کا دن تو غلطی میں گزر گیا، اللہ یہ تو توفیق دے کہ آئندہ کل میرا اچھا ہو. محاسبہ کرو گی تم لوگ نا؟ رات کو سوتے وقت محاسبہ کرنا کہ آج کا دن کیسا گزرا. اچھا گزرا تو اللہ کا شکر، اور غلطی ہوئی تو توبہ کر کے سونا، کل کی خبر نہیں ہے. اور آپ اس ادارے کے تعلق سے آپ سب فکر کریں کہ محلے کی ایک ایک بچی آوے. جو بچیاں بڑی عمر کی ہے تو ان کے لیے 1 سال کا یا 2 سال کا ڈپلومہ کورس رکھا جائے. جو مائیں ہیں ہماری، ان کے لیے بھی کم از کم رات میں تعلیم بالغان یا ان کے وقت کا مناسب وقت نکال کے وہ سلسلہ شروع کرے، اور ہر پہلو سے ان بچوں کی تربیت کریں. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے خواتین کی تربیت کی، ورنہ ہم جیسے لوگ جو اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، ممبروں سے بولتے ہیں، اخبارات کو جب پڑھتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کوئی عائشہ کہیں بھاگ گئی، کسی لالچ میں چلی گئی. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. آج سب کو اسکول اور کالجز بھی جانے ہیں، وقت کم ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالی اس بات کو دن دگونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالی اس ادارے کو اپنے زمین پہ قائم فرما دے. دعا فرما لیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین. ابھی شہر دربھنگہ کے خواتین کے اے اللہ یہاں کی بچیوں سے مل کر، یہاں کی معلمات سے مل کر، محلے کی خواتین سے مل کر، ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ خوشی ہوئی. اے اللہ یہاں آنے والی ہر بچی اور بچیوں، ہر بچی کے دلوں میں ایمان کو اے اللہ راسخ فرما. اے اللہ کلمے کے ساتھ جینے اور بننے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ دین کی طرف محبت، اللہ کا خوف، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر اور پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا فرما. یا الہ العالمین سارے عالم میں اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے، رحم کے، کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ان دنوں میں بہار کے دورے پہ ہوں. اے اللہ آج ہی بمبئی کا سفر ہے. اے اللہ بمبئی میں بارش تو 6 روز سے ایسی ہے جیسے ایسا لگ رہا کہ آسمان پھٹ گیا، پورے محلے میں ہر جگہ پانی بھر گیا ہے. لیکن یا اللہ یہی بہار جہاں نلوں کے پانی سوکھ گئے، اے اللہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہے. اے اللہ اپنے رحم کی بارش، اے اللہ ادھر بھی اس کا رخ موڑ دے. اے اللہ یہاں بھی اپنے رحم کی بارش کو نازل فرما دے. اے اللہ یہاں بھی اپنے رحم کی بارش کو نازل فرما دے. یا اللہ یہاں کی بھی اطمینانی کو ختم فرما دے. اے اللہ کسان، اے اللہ بچے بوڑھے، اللہ سب تڑپ رہے ہیں. اے اللہ سب پانی کے لیے پریشان ہیں. اے اللہ تو اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرما دے. اے اللہ یہاں کی بچیوں میں اے اللہ علم دین کا شوق پیدا فرما دے. اے اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. قاضی صادق خان صاحب اے اللہ ایک بڑے اور اچھے عالم ہیں. اے اللہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اے اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرما دے. اے اللہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، اور اس ادارے کی ترقی اور بقا کے لیے اے اللہ سب کو آگے بڑھ کر اے اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اس دعا کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.